اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین کرام، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، آج کا دن 4 رمضان المبارک کا دن ہے۔ سب سے پہلے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز جو سلسلہ دروس ہے اس پہ بحث کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قوّنی فیہ علی اقامت امرکا۔ اے اللہ، اے بار الہ، مجھے اس دن اپنے احکام بجا لانے کی قوت عطا فرما۔ وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ۔ اے بار الہ، مجھے اپنے ذکر کی شیرینی کا مزہ چکھا دے کہ حلاوت کتنا ہی تیرے ذکر میں حلاوت ہے، کتنا ہی تیرے ذکر میں شیرینی ہے۔ وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ وَبِكَرَمِكَ۔ اے پروردگار، مجھے اس دن میں اپنے کرم سے اپنی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ وَاحْفِظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسَتْرِكَ۔ اے میرے رب، مجھے اس دن میں اپنی حفاظت اور پردہ پوشی کے ذریعے محفوظ فرما۔ یا ابصر الناظرین، اے سب سے زیادہ دیکھ بھال کرنے والی ذات۔ ناظرین کرام، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، سلسلہ گفتگو کل آپ مومنین کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے کیا شرائط ہیں، یعنی دعا کس بندے کی قبول ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ان شرائط میں سے کل جو آخری شرط ذکر کی تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہیں تو اس وقت دعا کرنے میں ہمیں سعی اور کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی گھر بیٹھے ہوئے آدمی یہ کہے کہ مالک میری فلاں دعا قبول کر دے، میرے رزق میں برکت دے۔ اور کل آپ کے سامنے بیان کیا، روزی پہ جانا، کوشش اور سعی کرنا ہمارا کام ہے، اور چھٹے معصوم فرماتے ہیں اس رزق میں برکت پانا ذات کبریا کا کام ہے۔ تو عزیزان گرامی، ان شرائط میں سے، دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے ایک شرائط یہ ہے کہ اخلاص اور عبودیت ہونی چاہیے۔ یعنی جب ہم دعا مانگ رہے ہیں، مالک قرآن میں نہیں فرماتا کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ مخلص نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ مالک سے دعا مانگو۔ تو مومنین کرام، محبان اہل بیت، آج ہم آپ مومنین کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دعا کے آداب کیا ہیں۔ جو روایات میں ذکر ہوا ہے، آداب دعا میں سے پہلا یہ ہے کہ جب ہم مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يرد الدعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بندے کی دعا رد نہیں ہوتی جو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، سامعین محترم، محبان اہل بیت، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ جب اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، روزی کی تلاش میں نکلتے ہوئے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کھانا کھا رہے ہیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یعنی ہر کام کی ابتدا میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو وہ ذات کبریا ہمارے اس کام میں برکت عطا کرے گی۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب مومن اور محب اہل بیت پل صراط عبور کر رہا ہوگا اور اپنی زبان کے اوپر یہ ورد بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری کرے گا تو اس وقت جہنم کی آگ کے جلتے ہوئے شعلے بجھ جائیں گے، اور اس وقت آواز آئے گی جہنم سے، اے مومن تیرے نور سے، تیرے اس کلمات جو تو نے زبان پہ جاری کیا ہے اس کی برکت کے نور سے میرے جہنم کے شعلے بجھ رہے ہیں، جلدی سے پل صراط سے گزر جا۔ کیا برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ روایات میں ملتا ہے سرور کائنات احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو معلم بچے کو پڑھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذات کبریا اس معلم کے بھی گناہ بخش دیتا ہے اور اس بچے کے والدین کے گناہ بھی بخش دیتا ہے، اور جنت اس معلم اور اس بچے کے والدین کے اوپر مالک واجب کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، جناب عیسیٰ گزر رہے ہیں قبرستان سے۔ بہت ایسا پیاری روایت جو ہر محب اہل بیت کو یاد ہونی چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت کیا ہے۔ صاحب امدۃ البیان نے ذکر کیا کہ جناب عیسیٰ نبی گزر رہے ہیں قبرستان سے، جاتے ہوئے تیزی سے گزر گئے، جب واپسی آتے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کا فرشتہ آتا ہے۔ فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، مالک فرما رہا ہے یہ جو صاحب قبر ہے، جب تو جا رہا تھا تو اس کے اوپر عذاب قبر نازل ہو رہا تھا، اس کی قبر کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن اب تو تعجب کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر رحمت الہی نازل ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صاحب قبر کا ایک معصوم بچہ جس کی والدہ اس کو لے کے معلم قرآن کے پاس گئی، اسے کہا کہ اس کو قرآن کی تعلیم دو۔ جب معلم نے اس کو کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب معصوم سے بچے نے اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ذات کبریا نے کہا میں اس کے والد کے اوپر عذاب کیسے نازل کروں جس کا معصوم بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے۔ مالک ہمیں اس نیک مہینے میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سب سے افضل ترین عمل ہے محمد و آل محمد کے اوپر صلوات پڑھنا، نیک اعمال بجا لانے کی مالک ہم کو توفیق عنایت فرمائے۔ بارگاہ امیر المؤمنین سے دعا کرتے ہیں مالک ہم کو اور ہر محب اہل بیت کو قرآن پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔